نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم قابل صد تکریم و احترام سیدی و سندی و والدی و مرشدی و استاذی مدذ اللہ الاقدس، قابل صد احترام برادر مکرم جناب صاحبزادہ محمد مظہر الحق بندیالوی صاحب، فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبد الرحمن الحسنی صاحب، برادرم جناب صاحبزادہ غلام صفدر صاحب اور حاضرین ذی احترام، سب سے پہلے میں ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں برادرم حاجی ملک مظفر صاحب بندیال کی خدمت میں اور عزیزم ملک محمد یار صاحب ملک عثمان صاحب کی خدمت میں کہ اس گئے گزرے دور میں جبکہ لوگ عموماً کرکٹ میچ یا والی بال میچ یا تیتروں کی چکری یا کسی گویے کو بلاتے ہیں، خوش بخت ہے وہ آدمی جو اپنے گھر میں آقا کے ذکر کی محفل سجاتا ہے۔ اس پہ جتنا ان کو تحسین تبریک کا نذرانہ پیش کیا جائے اتنا کم ہے۔ یہ تو میدان معاشر میں پتہ چلے گا نا کہ کرکٹ میچ کرانے والے کامیاب رہے یا آقا کی آمد کے جشن منانے والے کامیاب رہے۔ صرف ایک بات کروں گا کہ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی علم حدیث میں علماء دیوبند اور علماء اہل سنت دونوں ان کے مرہون احسان ہیں۔ جب ان کا وقت نزع آیا، کسی دوست نے کہا حضرت کوئی ایسا عمل ہے جس پہ یقین ہو کہ نجات ہو جائے گی؟ انہوں نے اپنے گریبان میں جھانکا، سوچا کہ نماز بھی پڑھی ہے، روزہ بھی رکھا ہے، حج بھی کی ہے، زکوٰۃ بھی دی ہے، تہجد بھی پڑھے ہیں اور اوراد و وظائف بھی پڑھے ہیں، لیکن کسی عمل کی مجھے دنیا کا کوئی سکالر گارنٹی نہیں دے سکتا کہ قبول ہے۔ صرف ایک عمل میرے دامن اعمال میں ایسا ہے کہ مجھے یقین ہے میری بخشش کا سامان بنا جائے گا۔ پوچھا گیا کون سا عمل؟ فرمایا ہر سال میں بڑی محبت سے آقا کی آمد کی محفل سجاتا رہا ہوں۔ میرا ایمان جو کہتا ہے کہ اگر اللہ نے نماز بھی رد کر دی، روزہ بھی رد کر دیا، حج بھی رد کر دی، زکوٰۃ بھی رد کر دی، نبی کی محفل کے صدقے میری بگڑی بنا دے گا۔ اور پھر آج کے اس دور میں اگر کسی کلمہ گو سے پوچھا جائے کہ مومن کون ہے، کوئی شخص جو کہتا ہے کہ جس نے داڑھی بڑی لمبی رکھی ہو وہ مومن ہے، کوئی کہتا ہے کہ جو نماز پڑھ رہا ہو وہ مومن ہے، کوئی کہتا ہے کہ جو روزہ رکھ رہا ہو وہ مومن ہے، کسی کا یہ خیال ہے کہ جو قرآن پڑھ رہا ہو وہ مومن ہے۔ بظاہر یہ ٹھیک ہے کہ مومن کی یہ نشانیاں تو ہیں، اور ہمارے پاس کوئی ایسا میٹر نہیں کہ ہم چیک کر کے بتا سکیں کہ یہ مومن ہے، ظاہراً تو یہی علامات ہیں۔ میں نے کہا یا اللہ تو بتا کہ اصل میں سچا سچا جینون اور اندر سے مومن کون ہے؟ ہمارے معیار تو غلط بھی ہو سکتے ہیں، یا اللہ تیرا معیار کیا ہے؟ تیری نظر میں حقیقی مومن کون ہے؟ فرمایا لا تجد قوم
युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। मेरा महबूब, दुनिया में ऐसा कोई मोमिन नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मोमिन हो। युआदून मन हादल्लाह व रसूलहू, फिर अल्लाह और उसके रसूल के मुखालफों से, दुश्मनों से मोहब्बत रखे। फरमा महबूब, मोमिन वो है जो अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों से मोहब्बत नहीं रखता, चाहे वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम, चाहे अल्लाह और उसके रसूल का मुखालिफ, अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन उसका सगा बाप क्यों ना हो, चाहे अल्लाह और उसके रसूल का मुखालिफ उसका बेटा क्यों ना हो, चाहे अल्लाह और उसके रसूल का मुखालिफ उसका भाई क्यों ना हो, चाहे अल्लाह और उसके रसूल का मुखालिफ उसके घर वालों में से कोई ना हो, मां क्यों ना हो, चचा क्यों ना हो, मामू क्यों ना हो, फूफी क्यों ना हो, खाला क्यों ना हो। मुख्तसर तर्जमा यह है, महबूब मोमिन वो है जो जिस्म के रिश्तों को बाद में रखता है, आमना के लाल के ईमान के रिश्ते को पहले रखता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, मंठार की आमद, मदनी की आमद। फरमा महबूब, ऐलान कर दीजिए कि अंदर से मोमिन, सही मोमिन, असली मोमिन वो है जो बाप के रिश्ते को बाद में रखता है, बेटे के रिश्ते को बाद में रखता है, भाई के रिश्ते को बाद में रखता है, चचा के रिश्ते को बाद में रखता है, मामू के रिश्ते को बाद में रखता है, आमना के लाल के रिश्ते को पहले रखता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। मैंने कहा, या अल्लाह, बड़ी सख्त शराइत है कि बाप से ताल्लुक भी बाद में, बेटे से भी बाद में, चचा से भी बाद में, भाई से भी बाद में, मां से भी बाद में। फरमाया शराइत बड़ी सख्त हैं, पर हमारे इनाम भी बड़े अजीम हैं। मैंने कहा, या अल्लाह, जो इस मेयार पे ईमान ले आए उसके लिए इनाम क्या है? फरमाया उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान। फरमाया जो ईमान को इस मेयार पे ले आए कि सारे रिश्ते बाद में रखे, आमना के लाल से ईमान वाला रिश्ता पहले रखे, वही वो खुश नसीब है जिसके दिल में हमने ईमान को लिख दिया है। नारे तकबीर, तकबीर, पिंडाल नाराज मारो, नारे दा पता लगवा जो नारे रिसालत, नारे हैदरी। फरमा उलाइका कतबा 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 फी कुलूबिहिमुल ईमान, इसके दिल में हमने ईमान लिख दिया है। मैंने कहा, या अल्लाह, बात खत्म है? फरमाया नहीं, वअय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु, जिसका ईमान इस मेयार पे हो हम जिब्रील अमीन के जरिए उसकी मदद करते हैं। मैंने कहा, या अल्लाह, बात खत्म है? फरमाया नहीं, वयुदखिलहुम जन्नातिन तजरी मिन तख्तिहल अनहार, जिसका ईमान इस मेयार पे हो जन्नत उसका इंतजार कर रही है। मैंने कहा, या अल्लाह, कितने दिन की जन्नत है? फरमा खालिदीन फीहा, हमेशा के लिए उसके लिए जन्नत है। मैंने कहा, या अल्लाह, इनाम खत्म? फरमाया नहीं, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, जिसका ईमान इस मेयार पे हो मैं रब उससे राजी हो गया हूं और उसको राजी करके छोड़ूंगा। मैंने कहा, या अल्लाह, बात खत्म है? फरमाया नहीं, उलाइका हिज़्बुल्लाह। फरमाया कोई इमरान खान की पार्टी, कोई नवाज शरीफ की पार्टी, कोई बेनजीर की पार्टी। फरमाया अगर रब की पार्टी पूछना चाहते हो, फरमाया मेरी पार्टी वो है जो रिश्तों को बाद में रखती है, आमना के लाल के तल्लुक को पहले रखती है। तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। बादा साउंड खराब तो नहीं? मैंने कहा, या अल्लाह, बात खत्म है? फरमाया नहीं, अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। फरमाया कोई पार्टी कामयाब न होगी, मैदान माशर में सिर्फ मेरी पार्टी कामयाब होगी। उलमा बैठे हैं,
دوستوں کی بڑی فرمائش تھی کہ یہی ٹاپک ہونا چاہیے. یہ آیت اتری کس موقع پر؟ امام قرطبی لکھتے ہیں ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں، باپ ابو قحافہ جو کافر تھے بیٹھے ہیں. میرے آقا کی شان میں ابو قحافہ نے گستاخی کی. ابو بکر صدیق نے سگے باپ کے منہ پہ تھپڑ مارا، منہ کے بل گر گیا. فوراً میرے آقا کی خدمت میں آئے. آقا میں نے تو تھپڑ مار دیا. میرے آقا نے فرمایا لا تعود الیہ، ابو بکر باپ کو دوبارہ تھپڑ نہیں مارنا. اب میں کسی بریلوی دیوبندی اہل حدیث کی بات نہیں کر رہا، میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کے متعلق قرآن نے کہا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، جن کے دل میں ہم نے ایمان لکھ دیا ہے. میں نے کہا یا اللہ اگر ایمان لاؤں تو کس کے رنگ میں لاؤں، کس سٹائل میں لاؤں؟ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ہر ایرے انداز کا ایمان ہمارے دربار میں قبول نہیں، ایمان کا وہ ڈیزائن قبول ہے جو میرے یار کے صحابہ کا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی. حضور نے فرمایا دوبارہ ایسا نہ کرنا. حضرت صدیق اکبر تڑپ کے بولے، کہتے ہیں والذی بعثک بالحق نبیا لو کان السیف منی قریبا لقتلتہ. آقا آپ تھپڑ کی بات کرتے ہیں، مجھے اس رب کی قسم ہے جس نے آپ کو سچا رسول بنایا ہے، اگر تلوار ہوتی تو باپ کا سر قلم کرتا، کیونکہ جب آپ کے در پہ میں بک چکا ہوں. باپ کا رشتہ بعد میں ہے، آپ کا رشتہ پہلے ہے. جب یہ بات کی نا ابو بکر صدیق نے، فوراً جبریل آ گئے. حضرات گرامی توجہ فرمائیں، جبریل آ گئے. جبریل نے آ کے کہا اللہ فرماتا ہے لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یعادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم. محبوب ایسا کوئی مومن نہیں دیکھے گا جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت رکھے، چاہے اللہ اور اس کے رسول کا دشمن اس کا باپ کیوں نہ ہو. عقل بولی صدیق کیا کر دیا، باپ ہے. عشق بولا زلف دیکھی ہے یا کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے یا کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا وہ جس نے محمد کی عطا دیکھی ہے. آج یہی موضوع ہے. عشق بولا کہ زلف دیکھی ہے یا کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا وہ جس نے محمد کی عطا دیکھی ہے. توجہ ہو حضرات. امام سجوتی کہتے ہیں کہ ابو عبیدہ بن جراح نے سگے باپ کا سر قلم کیا اود کی لڑائی میں. لڑائی ختم ہوئی، میرے آقا کی محفل سجی. اس محفل پہ میرے ماں باپ قربان ہو کہ جس محفل میں سنانے والا نبی ہو تو سننے والا علی ہو. میرے آقا صحابہ کے جھرمٹ میں کیسے بیٹھے تھے. زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، بھلا پھر کیسے کو چاند کو تکتا ہوگا. آقا بیٹھے، جب سگے باپ کو قتل کر کے آئے جبریل آ گئے. اس نے کہا لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یعادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم. اے میرے محبوب ایسا کوئی مومن نہیں اللہ اور اس کے رسول کے مخالفوں سے محبت رکھے، چاہے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف اس کا باپ کیوں نہ ہو. بھائی میں ڈھیلے ڈھالے نعروں کا قائل نہیں، جہاں میری سے بیٹ پہ نعرہ ہو ورنہ گندے رومن نل چپ چنگی. اتنا اجتماع ہو، نعرہ تو اس جذبے سے ہونا چاہیے، نعرہ اس ولولے سے ہونا چاہیے. لگے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دو ہاتھ کھلا کر کے نعرہ رسالت. عقل بولی ابو عبیدہ باپ کو قتل کیا ہے. عشق بولا زلف دیکھی ہے یا کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا وہ جس نے محمد کی عطا دیکھی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اچھا بتائیں کہ باپ کے رشتے سے بڑھ کے کون سا رشتہ ہے؟ ہاں
ایک رشتہ ہے کس کا؟ ماں کا، ماں باپ سے بڑھ کے ہے۔ لیکن سعد بن ابی وقاص جب مسلمان ہوئے، ماں نے کہا بیٹا میری بھوک ہڑتال ہے، مر جاؤں گی اگر تو مصطفیٰ کے دامن کو نہیں چھوڑے گا۔ ہائے، اب جواب سن اس کا جس کے متعلق قرآن نے کہا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، جن کے دلوں میں ہم نے ایمان کو لکھ دیا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بولے امی لو کانت لک الف نفس فخرجت نفسا نفسا ما ترکت دینی ھذا لشیء، او میری ماں تو ایک جان کی دھمکی دے رہی ہے، تیری 1000 جان ہو، ایک ایک کر کے نکلتی جائے، تیری 1000 جان کا نکلنا گوارا کر سکتا ہوں، مصطفیٰ کے دامن کو چھوڑنا گوارا نہیں کروں۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ عقل بولی ماں ہے، عشق بولا زلف دیکھی ہے یا کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا وہ جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ پھر نگاہ نبوت کے مرکز اول کی بات نہ کروں، طور نبوت کے سینہ اول کی بات نہ کروں، درسگاہ محمدیہ کے تلمیذ اول کی بات نہ کروں، میں صدیق اکبر کی بات نہ کروں۔ باپ سے بڑھ کے ماں ہے، ماں سے بڑھ کے جان ہے۔ ہجرت کر کے میرے آقا جا رہے ہیں، رستے میں غار ثور آتی ہے، عرض کرتے ہیں آقا آپ باہر رہیں، میں ذرا غار کا مشاہدہ کرتا ہوں۔ اندر جاتے ہیں، فرماتے ہیں کوئی موذی جانور نہ ہو تاکہ اگر تکلیف دے تو مجھے دے، میرے محبوب کو تکلیف نہ ہو۔ جان جاتی ہے تو میری جائے، میرے جان پہ آنچ نہ آئے۔ اندر گئے، غار میں سوراخ ہے، تن کے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے سوراخ بند کیے۔ اس ایریے میں ایک سانپ رہتا تھا، اس کو نبوت کی جب بھینی بھینی خوشبو آئی، غار کے گرد اس نے چکر شروع کر دیے، اور مطیع اللہ ڈاکٹر اقبال کی روح تڑپی۔ کہتا ہے وہ سانپ کہتا کیا تھا؟ سانپ کہتا تھا کبھی اے حقیقت منتظر، کبھی اے حقیقت منتظر، نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اردو بھی اردو ہے لیکن پنجابی بھی پنجابی ہے۔ پنجابی شہر کی روح تڑپی، کہتا آسے آسے عمر گزاری تے جھلے خار ہزاراں، مالی باغ نہ ویکھن دیندا آئیاں جدوں بہاراں۔ صدیق لیٹ گئے، میرے آقا نے ان کی ران پہ سر رکھ دیا، آنکھیں نیم بند کر لیں، آدھی کھلی آدھی بند، تاکہ میرا عاشق جھجک کے بغیر رج رج کے میرے چہرے کی زیارت کر لے۔ جو ایک لمحہ ایمان کی حالت میں نبی کے چہرے کو دیکھے وہ تو صحابی ہے، جو 3 دن اور 3 راتیں اکیلا بٹھا کے ٹکٹکی لگا کے دیکھے اس کی شان کیا ہوگی۔ اقبال کہتا ہے کہ غار میں منظر کیا تھا، جھوم رہی ہیں شوخیاں دیدے نیم باز میں، جاگ رہے ہیں پاسباں یار ہے خواب ناز میں۔ سانپ آیا پھرتا پھراتا صدیق کی ایڑی والے سوراخ پر۔ سانپ کہتا ہے صدیق پاؤں ہٹا لو، میرے منہ میں زہر ہے۔ صدیق نے زبان حال سے کہا تیرے منہ میں زہر ہے، میری جھولی میں تریاک ہے۔ سانپ نے کہا پاؤں ہٹا لو، میرے منہ میں موت ہے۔ صدیق نے کہا تیرے منہ میں موت ہے، میری جھولی میں حیات ہے۔ سانپ نے کہا میں مارے غار ہوں، صدیق نے کہا میں شارے غار ہوں۔ سانپ نے کہا میں جان لینے سے نہ ڈلوں گا، صدیق نے کہا میں یار کے قدموں پہ جان دینے سے نہ ڈلوں گا۔ نعرہ حیدری۔ زہر سانپ نے ڈس لیا، زہر چڑھنا شروع ہوا۔ صدیق نے جسم کو جنبش نہ دی، جان جاتی ہے تو جائے پر یار کے آرام میں فرق نہ آئے۔ زہر چڑھا دماغ میں، آنسو چلے، میرے آنسو میری قمیص پہ آتے ہیں، علامہ مظہری صاحب کے آنسو ان کی واسکٹ پہ آتے ہیں۔ میں ان آنسوؤں کی عظمت کو سلام کہتا ہوں، جو گرتے ہیں تو چہرے مصطفیٰ پہ گرتے ہیں۔ آنسو گرے، میرے آقا جاگے، فرمایا صدیق بات کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں حضور سانپ نے ڈس لیا ہے۔ جیسے لوگوں کا نظریہ ہے، جیسے نبی جیسے ہم، اگر یہ نظریہ درست ہوتا، حضور کہتے ہیں میں کیا کر سکتا ہوں، کسی ہسپتال چلے جاؤ۔ میرے آقا نے فرمایا صدیق گھبرا نہیں، اگر زہر موجود ہے ہمارے پاس علاج بھی موجود ہے۔
نہ انجیکشن دیا نہ ٹیوب دی. ڈاکٹر محسن صاحب بیٹھے ہیں, نہ ٹیوب نہ انجیکشن اور نہ ٹیبلٹ. لعابدان, ڈاکٹر کہتے ہیں لعابدان سے بچو, ہر چیز ڈسپوزیبل استعمال کرو کیونکہ بیماری کے جراثیم ہوتے ہیں. ارے شاعر, تیری استعمال شدہ چیز میں بیماری کے جراثیم ہوتے ہیں, مصطفیٰ کی استعمال شدہ چیز میں شفا کے جراثیم ہوتے ہیں. پھر جب لگا لعاب سارے دکھ درد دور ہوئے اور شاعر کی روح تڑپی. کہتا ہے زلف دیکھی ہے یا کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے, لٹ گیا وہ جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے. اپنے چہرے کو چھپانا نہ میرے آقا, اپنے چہرے کو چھپانا نہ میرے آقا, بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اپنے چہرے کو چھپانا نہ میرے آقا, بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے. پھر جنگ احد زوروں پر ہے. حضرت قتادہ صحابی ہیں, ابو داؤد کی حدیث ہے, تیر دشمن چھوڑ رہا ہے, سامنے میرے آقا ہے, درمیان میں قتادہ ہے. سوچتے ہیں اگر ڈھال کرتا ہوں تیر پہلے مصطفیٰ کو لگے گا, تلوار آگے کرتا ہوں پہلے تیر لگے گا. انہوں نے اپنا منہ آگے کر دیا کہ میری جان جاتی ہے تو جائے پر یار کو تکلیف نہ آئے. کیوں؟ تیر آیا سیدھا قتادہ کی آنکھ میں, آنکھ باہر, آنکھ کا ڈھیلا ہاتھ پہ اٹھا کے دربار مصطفیٰ میں آ جاتے. آقا آنکھ نکل آئی. آقا نے یہ نہیں کہا کسی آئی اسپیشلسٹ کے پاس چلے جاؤ, فرمایا قتادہ ڈھیلے کو اپنی آنکھ اس خانے میں رکھ. وہی لعاب دہن لگایا. قتادہ کہتے ہیں مجھے رب کی قسم ہے جو رب نے آنکھ دی تھی اس سے مصطفیٰ والی آنکھ کی روشنی زیادہ تیز تھی. زلف دیکھی ہے یا کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے, لٹ گیا وہ جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے. اپنے چہرے کو چھپانا نہ میرے آقا, بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے. تکبیر, ہاتھ کھلا کر کے آوے نعرہ, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. جنگ بدر کے پہلے زخمی ہیں حضرت ابو عبیدہ. میرے بڑے دوستوں کی خواہش تھی یہ بات ضرور کرنی ہے. پہلے زخمی ہیں, شدید زخمی ہوئے. عرض کرتے ہیں صحابہ میرے لاشے کو اٹھاؤ اور کملی والے آقا کے خیمے میں لے چلو. زخمی جسم ہے, تلواروں نیزوں سے چور چور جسم ہے, خون خون جسم ہے. فرمایا اٹھاؤ اور میرے نبی کے خیمے میں لے چلو. اٹھا کے لائے. نہ جانے کس خیال سے میرے آقا نے پاؤں آگے کیا. روایت کے لفظ ہیں فوادہ خدہ علی قدمہ الشریفہ. ابو عبیدہ نے اپنا گال نبی کے قدموں پہ رکھ دیا. ہائے ہائے ہائے. اردو شاعر کی روح تڑپی, کہتا تیرے قدموں میں سر ہو اور اجلائی ہو, تیرے قدموں پہ سر ہو اور اجلائی ہو, اے جانے تمنا تو بھی تو تماشائی ہو. پھر قادری صاحب اردو بھی اردو ہے لیکن پنجابی بھی تو وارث شاہ کی زبان ہے, بلے شاہ کی زبان ہے, پیر میرے علی کی زبان ہے, سلطان باؤ کی زبان ہے. اس نے کہا کہ ابو عبیدہ کہتے تھے, اگر پنجابی میں پڑھتے تو کہتے ذرا رک جامی تقدیرے دو گھڑیاں, ذرا رک جامی تقدیرے دو گھڑیاں, میں لگیاں توڑ نبھا لین دے, خود جان حوالے کر دے ساں, ذرا جان دا مالک آ لین دے. ہو چلی ختم اسیری ہے میرے سونے جھات اخیری ہے, ذرا رک جانی سونے دو گھڑیاں, اکھیاں نو پیاس بجھا لین دے. پھر چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا کہ امیہ کافر عاشقوں کے سردار بلال کو اٹھاتا ہے, دیکھتے کوئلوں پہ رکھ دیتا ہے, جس اور سینے پہ پتھر رکھ دیتا ہے. چربی پگھل پگھل کے کوئلوں کو ٹھنڈا کر رہی ہے. امیہ کہتا ہے بلال مصطفیٰ کا دامن چھوڑنا قبول ہے یا موت قبول ہے؟ ہائے. بلال تڑپ کے کہتا ہے امیہ تو نے ہمارے ایمان کو سمجھا ہی نہیں ہے. جان تو جا سکتی ہے پر مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں جا سکتا. کیوں کہ زلف دیکھی ہے یا کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے, لٹ گیا وہ جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے.
پھر چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا کہ یہودی لڑکا ہے، یہودی میرے آقا کی محفل میں آتا ہے، دور بیٹھ کے کبھی والضحیٰ کے مکھڑے کو دیکھتا ہے، کبھی واللیل کے کنڈل دیکھتا ہے، کبھی علم نشرہ کی چھاتی دیکھتا ہے، کبھی ید اللہ کے گورے ہاتھ دیکھتا ہے، کبھی علم نشرہ کی چھاتی، کبھی ما ینطق عن الہوا کے ہونٹ، کبھی ما زاغ البصر کے نین۔ میرے آقا نے ایک دن بھی نہیں کہا کہ اٹھاؤ اس یہودی کو، نعرہ لگاؤ کافر کافر یہودی کافر، کچھ نہیں کہا۔ کبھی سیرت کو دیکھتا، کبھی صورت کو دیکھتا، یکدم آنا بند کر گئے۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ کی جماعت کو یہودی لڑکا نظر نہیں آ رہا۔ کیسا نبی ہے جس کی دشمنوں پر نظر ہے، سجنوں کے ساتھ حال کیا ہوگا۔ صحابہ نے عرض کی حضور بیمار ہے، فرمایا صحابہ کی جماعت چلو اس یہودی لڑکے کے گھر اس کی بیمار پرسی کے لیے چلتے ہیں۔ صحابہ کی جماعت کو لے کر میرے آقا یہودی کے گھر پہنچ گئے۔ پہنچے، یہودی کی زندگی کی آخری گھڑیاں تھیں۔ پہلے تو میرے آقا نے دعوت اسلام نہ دی، اب میرا خیال یہ کہتا ہے کہ آقا کے ذہن میں خیال آیا ہوگا کہ ہماری محفل میں آئے بھی صحیح، ہمارے مکھڑے کی زیارت کرے بھی صحیح، میری صحبت میں بیٹھے بھی صحیح، اور پھر دوزخ میں جلے تو پھر یہ در کس لیے ہے، یہ سر کس لیے ہے۔ آقا نے فرمایا بیٹے میرا کلمہ پڑھ لیں۔ اب یہودی لڑکا چونکہ چھوٹا تھا، اس نے دیکھا باپ کے چہرے کی طرف، باپ بھی مصطفیٰ کے اخلاق سے گھائل ہو چکا تھا، سوچ رہا تھا میرے مذہبی رہنما میرے بیٹے کی بیمار پرسی کے لیے نہیں آئے، چودھری نہیں آئے، سردار نہیں آئے، آیا ہے تو وہ محمد آیا ہے جس کے ہم دشمنی کا پورا حق ادا کرتے ہیں۔ اس نے کہا بیٹا جو بات ابو القاسم کہتے ہیں کر لو۔ یہودی لڑکے کی زندگی کی آخری ہچکیاں ہیں اور زبان پہ کلمہ جاری ہے۔ ہائے، اور قادری صاحب شاعر کی روح تڑپی، کہتا یہودی لڑکا اگر اردو بول سکتا تو کہتا ساکیہ ہر قدم پر تیری خیر ہو، ساکیہ ہر قدم پر تیری خیر ہو، میں کشی کا سداد اور چلتا رہے، تیری نظر کرم سے رہے واسطہ، مست گرنے سے پہلے سنبھلتا رہے، مل گئی جس کو مرشد کے قدموں میں جا، خوف اس کو نہیں کچھ بھی ہے موت کا، در حقیقت زندگی کا یہی ہے مزہ، سامنے یار ہو دم نکلتا رہے، سامنے یار ہو دم نکلتا رہے، نعرہ تکبیر، اس کو نے چوما میں نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، زندگی پھر آپ کو شام کے شہر حلب لینے چلوں۔ میرے آقا کا وصال ہوا، بلال حبشی ہجر کی تلخیاں گوارا نہ کر سکے، مدینہ چھوڑ کے شام کے شہر حلب میں چلے گئے۔ 6 مہینے گزرے، بلال سوئے بخت جاگا، خواب میں میرے آقا آ گئے۔ آقا فرماتے ما ہاذہ الجفوا، بلال یہ جفا کیا ہے، یہ بے نیازی کیا ہے کہ تو نے ہمارا مدینہ چھوڑ دیا۔ بلال نے عرض کی آقا جس مدینہ میں آپ نظر نہ آئے ہم نے رہ کے لینا کیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بلال اگر میں موجود نہیں تو میری مزار جو موجود ہے، کیونکہ یہ کسی مولانا صاحب کی قبر نہیں، صدر مملکت کی مزار نہیں، بلکہ میرے آقا کی مزار ہے۔ فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری مزار کی زیارت کر لی میں اس کو انگلی سے پکڑ کے جنت میں لے کے جاؤں گا۔ بلال صبح اٹھے یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے مدینہ چل پڑے، مدینہ کے گلی کوچوں میں دیوانوں کی طرح گھوم رہے ہیں۔ دوستو کسی نے میرے آقا کو دیکھا ہے، آقا کی مزار پہ گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ صحابہ آ گئے، انہوں نے کہا بلال ذرا وہ آذان سنا جو ہمارے آقا کے دور میں دیا کرتا تھا۔ بلال نے کہا صحابہ کی جماعت نہ وہ آذان میں سنا سکوں گا نہ تم سن سکو گے۔ صحابہ گئے، امام حسن حسین کو لے کے آ گئے۔ حسن حسین نے کہا چچا بلال ذرا وہ آذان سنا جو ہمارے نانا جان کے دور میں دیا کرتا تھا۔ اب بلال سے کوئی جواب نہ بن سکا، چبوترے پہ آئے جہاں میرے آقا کے دور میں کھڑے ہو کے اذان دیتے تھے۔ چنانچہ بلال نے جب روایت کا الفاظ ہے فلما ان قال اللہ اکبر اللہ اکبر ارتجت المدینہ، جب بلال نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، پورے مدینہ میں شور، غل، آہیں، سسکیاں، آنسو بپا ہو گئے۔ فلما ان قال اشہد ان لا الہ الا اللہ ازدادت، جب اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ ہچکیوں میں اضافہ ہو گئے۔ فلما ان قال اشہد ان محمد رسول اللہ خرج لواتق خدورهن وقالوا بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما رؤيت يوما اكثر باقيا من ذلك اليوم، جب بلال پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ پہ
پھر تو مدینہ میں منظر یہ بندھا کہ پردہ دار عورتیں بھی گھروں سے باہر آ گئیں اور لوگوں نے سمجھا شاید کملی والے آقا مزار انور سے باہر آ گئے. وہ زمانہ یاد کیا, وہ گھڑیاں یاد کی, وہ لمحے یاد کیے, وہ کیفیت یاد کی جب آقا سامنے ہوتے تھے اور بلال اذان دیتا تھا. اب صحابہ تو رو رہے ہیں. بلال نے پرانی روٹین کے مطابق جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا نا, نظر اٹھی اس مقام کی طرف جہاں کبھی والضحیٰ کے مکھڑے والا ہوتا تھا, جہاں کبھی واللیل کی زلف والا ہوتا تھا, جہاں کبھی علم نشرہ کی چھاتی والا ہوتا تھا, جہاں کبھی ید اللہ کے گورے ہاتھوں والا ہوتا تھا, جہاں کبھی ما زاغ البصر کے نینوں والا ہوتا تھا. آقا نظر نہ آئے. بلال ہجر کی تلخی گوارا نہ کر سکے, بے ہوش ہو کے گر گئے. اب ہر زبان کا شاعر آیا. بانت سواد و قلبی اليوم مطبول متیم نسرہا ولم یفت مقبول. میرا دوست مجھ سے جدا ہو گیا, میرا دل ایسا قیدی ہے جس کو فدیہ دے کے بھی رہائی نہیں دلائی جا سکتی. فارسی شاعر آیا, اس نے کہا بگزار تا بگریم چو ابر نو بہاراں کہ ز سنگ نال خیزت وقت وداع یاراں. مجھے چھوڑ کہ میں سامن کی گھٹا کی طرح روں, کیونکہ جب دوست جدا ہوتے ہیں انسان تو انسان پتھروں سے بھی آہیں نکلتی ہیں. پھر اردو شاعر آیا, اس نے کہا جو بجھانے سے کبھی نہ بجھے وہ کوئی آگ ایسی لگا گئے, جو بیچتے تھے دوائے دل وہ دکانیں اپنی اٹھا گئے, جنہیں روگ عشق کا لگ گیا انہیں مثل گھن کے بکھا گیا, رہے سبز مثل حنا سرا مگر خون جگر کا پیے گئے. اب آئے پنجابی شاعر. کہاں سے شروع کریں؟ کھڑی شریف سے. خواجہ میاں محمد, بڑی دفعہ حاضری ہوئی ہے وہاں بھی, میرے خیال میں وہ خود بلاتے ہیں, ارد گرد تقریریں ہوتی ہیں, ہم بھی حاضری دیتے ہیں. وہ فرماتے ہیں ہجر تیرا جے پانی منگے, ہجر تیرا جے پانی منگے میں خونے نہ دے گیڑا, جی کردا اج ماہی آوے میں درد پرانے چھیڑا. خواجہ فرید آئے, فرماتے ہیں ہجر فراق دی کٹھڑی جندڑی ودی بھی گلیندی ماہی, جس تم نال پری تصادی وہ تا کر گیا بے پرواہی, لوکاں دیاں بستیاں جھوکاں کدی سادی بستی ہائی, غلام فریدا پل وسن جھوکاں جدو وطن تے ولسی ماہی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. پھر اس مقام پہ میرے پیر میرے علی بھی آئے. سبز گنبد کو دیکھا, مسجد نبوی کو دیکھا, منبر شریف کو دیکھا, اور وہ زمانہ یاد کیا جب میرے آقا خرامہ خرامہ حجرے سے مسجد کی طرف آتے تھے. وہ زمانہ یاد کر کے, گھڑیاں یاد کر کے, لمحے یاد کر کہتے ہیں ذرا حجرے تھی مسجد آہو ڈھولن, ذرا حجرے تھی مسجد آہو ڈھولن, نوری جھات تکیتے سارے سکن دو جگہ کھیاں رہتا فرش کرن, سب جنوں ملک ہورا پریاں انہیں سکدیاں تے کرلاندیاں تے لکھوار صدقڑے چاندیاں تے انہیں بردیاں مفت وکاندیاں تے شالوت وی آمن او گھڑیاں. پھر کچھ ذہنوں میں یہ خیال بھی آئے گا کہ حاجی صاحب نے یکم ربیع الاول سے اتنی عظیم لائٹنگ کرا دی, اتنا خرچ کر دیا, اتنی دیگیں پکا دی, اتنے لوگوں کو بلا لیا, یہ فضول خرچی نہیں. ذہنوں میں خیال آتا ہے, صرف مریض ذہنوں میں. ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں, پڑھے لکھے حضرات نوٹ فرمائیں. سعودی عربیہ میں ایک فیکٹری ہے جس کا کام صرف کعبہ شریف کا غلاف تیار کرنا ہے, اور پورے سال میں ایک غلاف تیار ہوتا ہے, یہاں ریکارڈ ہے. اور اس غلاف کو خالص ریشم سے بنایا جاتا ہے, اس پہ سونے کی تاریں لگائی جاتی ہیں, اور ہر سال نیا بنایا جاتا ہے. جبکہ حاجی اور عمرہ والے جانتے ہیں کہ وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ 20-25 سال ایک غلاف آسانی سے چل سکتا ہے. حضرات غور فرمائیں کہ اس کی قیمت کتنی ہو, کتنے خرچے میں پڑتا ہے سعودی گورنمنٹ کو. 1000 روپے میں, لاکھ میں, کروڑ میں, کتنے میں؟ 8.5 ارب خرچہ ہے. 8.5 ارب. میں نے ایک ملا سے کہا کہ حضرت اس پر کوئی فتویٰ نہیں کہ 8.5 ارب سونے کی تاریں, مجھے ایک حدیث دکھا دو, ایک دکھا دو کہ اللہ نے کہا ہو یا مصطفیٰ
دفعہ نے کہا ہو کہ خالص ریشم ہونا چاہیے، ہر سال نیا ہونا چاہیے، سونے کی تاریں ہونی چاہیے، 8.5 ارب کا ہونا چاہیے، منہ مانگا انعام دوں گا۔ سر کھجلانے لگا، اصل میں جی پروفیسر صاحب یہ عظمت کعبے کا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا ادھر عظمت کعبے کا مسئلہ ہے، ادھر عظمت کعبے کا مسئلہ ہے، ادھر عظمت کعبے کا مسئلہ ہے۔ شاید کوئی کہے ظفر صاحب کعبے کے خلاف پر اعتراض نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں 8.5 ارب نہیں 8.5 کھرب لگاؤ، لیکن جب باری آئے آمنہ کے لال کی تو پھر چاہیے 16 کھرب لگاؤ۔ کیوں؟ وجہ مولوی انور شاہ کشمیری دیوبندی لکھتے ہیں فیض الباری میں، امام قسطلانی لکھتے ہیں، قاضی اعجاز لکھتے ہیں کہ کعبے سے عرش کی شان زیادہ ہے، لیکن چاہے ہو کعبہ چاہے ہو عرش، دونوں کا میرے آقا کی شان سے کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں۔ اس وقت مزار انور میں جو مٹی میرے آقا کے جسم سے مس کر رہی ہے سبز گنبد میں، یہ اجماعی مسئلہ ہے، اس مٹی کی شان کعبے سے بھی زیادہ ہے، اللہ کے عرش سے بھی زیادہ ہے۔ چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں عالم کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ جو مٹی میرے آقا کے جسم سے لگ جائے اس کی شان کعبے سے بھی زیادہ ہے، عرش سے بھی زیادہ ہے، تو میرے آقا کی شان کا اندازہ کیا لگایا جا سکتا ہے؟ نہیں سمجھ آئی تو پھر سنیں۔ میرے اعلی حضرت گئے نا مکہ شریف، فرماتے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حاجی صاحب قبلہ بیٹھے، کعبہ شریف کے پرنالے کا رخ ہے مدینہ کی طرف، اور اعلی حضرت نے دیکھا نا پرنالہ، فرماتے غور سے سن تو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ کہ فرماتے ہیں اگر غور سے دیکھے کعبہ پرنالے سے اشارہ کر رہا ہے، حج ہوتی مکے میں ہے، قبولیت کی مہر مدینے میں لگتی ہے۔ اور جب میرے آقا پیدا ہوئے کعبہ سجدے میں گر گیا اور کہتا الحمدللہ الذی طہرنی من انجاس المشرکین، سب تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے ایسی ہستی کو پیدا فرمایا ہے جس نے مجھے بتوں کی پلیدی سے پاک کرنا ہے۔ کعبے کی شان ہے مانتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ کعبے کو قبلہ کس نے بنایا؟ آخری بات ہے میری، کعبے کو قبلہ کس نے بنایا؟ 1,24,000 انبیاء کا قبلہ ہے بیت المقدس۔ حضور کی مکی زندگی ساری میں قبلہ بیت المقدس، مدنی زندگی کے 17 مہینے تک قبلہ بیت المقدس۔ 17 مہینے کے بعد حاجی صاحب کے گھر کو 1 منٹ کے لیے مسجد قبلتین سمجھ لیں، وہاں میرے آقا کھڑے ہو کے ادھر منہ کر کے جماعت کرا رہے تھے، صحابہ پیچھے کھڑے تھے، جماعت ہو رہی ہے مسجد قبلتین مدینہ کی مسجد۔ دوران نماز میرے آقا کے دل میں خیال آیا، یہودی کرتے ہیں اعتراض کہ کیسا نبی ہے، کہتا شریعت نئی، کتاب نئی، دین نیا، نبوت نئی، قبلہ ہمارے والا۔ میرے آقا نے دوران نماز چند دفعہ آسمان کی طرف دیکھا۔ اب یہ 24ویں صدی کے مولانا کا دیکھنا نہیں، رب کے یار کا دیکھنا ہے۔ اب میرا ایمان کہتا ہے میرے رب نے کہا کہ جبریل آسمان کی طرف دیکھنے والا تو صدر پاکستان نہیں، ہمارا عرش تنازک محبوب ہے۔ مزہ تب ہے کہ 4 رکعت والی نماز ختم نہ ہو اور یار کو وہی پہلے پہنچ جائے۔ دوران نماز جبریل آ گیا، کہتا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ پیارے آج ہم تیرا چہرہ بار بار آسمان کی طرف پھرتا دیکھ رہے ہیں، جو قبلہ تمہیں پسند ہے وہی قبلہ ہمیں پسند ہے۔ فرمایا ابھی رخ بدلو، ابھی بدلو۔ حضرات غور فرمائے نا، حضور وہاں کھڑے کو ادھر منہ کر کھڑے، وہاں سے چل کے میرے آقا جہاں آ گئے، رخ ادھر کر لیا، رخ ادھر کر لیا، اپوزٹ سائڈ پر۔ اب پیچھے بھی کو نام نہاد نہیں کھڑے تھے، سمجھ سمجھ سمجھ، پیچھے کھڑے تھے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ نہ کسی نے دلیل پوچھی، نہ وحی پوچھی، نہ قرآن پوچھا، نہ جبریل پوچھا، چپ کر کے رخ بدل لیا۔ میں نے کہا عاشق کو رخ کیوں بدلا؟ سلطان باؤ بولے، انہوں نے کہا میں بتاتا ہوں، رخ محبوب دا خانہ کعبہ، رخ محبوب دا خانہ کعبہ،
جتھے عاشق سجدہ کردے ہوں دو زلفاں وچ نین مسلے جتھے چار مذہب آ رلدے ہوں کھوئی یار دی آپے زمزم جتھے پیاسے آ گھٹ بھردے ہوں باؤ شاہ اس مکے کی جانا جدو حج ہوئے وچ گردے ہوں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ باؤ شاہ اس مکے کی جانا جدو حج ہوئے وچ گردے ہوں۔ پھر اس مقام پہ پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں، ہمارے بڑے دوست قیدآباد سے تشریف لائے حاجی احسان صاحب بیٹھے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال آیا، کہتا ہے تور موجے از غبار خاناش، تور موجے از غبار خاناش، کعبہ را بیت الحرم کا شاناش، کہ تور تو میرے آقا کے رستے کی گرد ہے، کعبے کا کعبہ محمد عربی کا گھر ہے۔ پھر فارسی اردو بھی اردو ہے، اردو شاعر نے کہا تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نگاہ کا قصور ہے، تیری راہ گزر پہ قدم قدم کہیں کعبہ ہے کہیں دور ہے۔ پنجابی بھی پنجابی ہے زبیر صاحب، پنجابی شاعر آیا، اس نے کہا پانی لوڑ دیتا، پانی لوڑ دیتا، محبوبہ تیرے ہک ویکھن تے اسا کعبہ موڑ دیتا۔ پھر توجہ فرمائیں، میں ادھر دیکھ رہا ہوں، اب میں ادھر دیکھوں۔ حاجی صاحب قبلہ مجھے کہیں آپ ادھر دیکھ رہے ہیں، یہ کس وقت ہوگا کہ جب وہ پہلے ہی مجھے دیکھ رہے ہیں، جو ہی میں دیکھوں وہ کہیں آپ ادھر دیکھ رہے ہیں؟ کب ہوگا؟ جب وہ مسلسل مجھے دیکھ رہے ہوں۔ میرے آقا نے آسمان کی طرف دیکھا، میرے رب نے فرمایا قد نرا تقلبا، پیارے آج تیرا چہرہ بار بار ہم آسمان کی طرف پھرتا دیکھ رہے ہیں، مجھے کہنے دیجئے، مجھے تو یوں لگتا ہے رب پہلے ہی چہرہ مصطفیٰ دیکھ رہا تھا۔ شاید کونے خدرے میں کوئی دوسرا بھی بیٹھا ہو، وہ جی ظفر صاحب جملے فٹ، میں قرآن پڑھ دیتا ہوں۔ فرما فَإِنَّكَ بِآيُنِنَا، پیارے تو ہر وقت رہتا ہی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں اور وہاں ہوتا ہے، ارے چاہنے والوں سے پوچھو کہ وہ کہاں ہوتا ہے، ارے ڈھونڈتے پھرتے ہیں اللہ کو اس گھر اس گھر، ارے وہ وہاں ملتا ہے محبوب جہاں ہوتا ہے۔ توجہ فرمائیں، حضور نے چہرہ بدل لیا، میں نے کہا یا اللہ قبلہ بدلنا ہی تھا تو جلدی کی کیا ضرورت تھی؟ نماز ختم کرا دیتا، صحابہ کو وہی سنا دیتا، مطمئن کر دیتا، پھر بدل دیتا۔ فرمایا یہی تو امتحان تھا، یہی تو امتحان تھا۔ میں نے کہا امتحان کیا؟ فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ فرمایا یہی تو امتحان تھا۔ صحابہ کو پتا کیا تھا قبلہ کدھر ہے؟ ادھر ہے، انہوں نے تو وہی سنی نہیں۔ قبلہ کا پتا کیا تھا؟ قبلہ کون سا ہے؟ بیت المقدس، ادھر منہ کر کے کھڑے ہیں۔ حضور نے رخ بدل لیا، اب رب نے کہا عاشقو ادھر ہے قبلہ، ادھر ہے چہرہ مصطفیٰ، بتاؤ قبلے کو جاؤ گے یا چہرہ مصطفیٰ کو آؤ گے؟ ہائے ہائے، نہیں سمجھی تو نے بات۔ صحابہ کو کوئی پتہ نہیں کہ قبلہ بدل گیا، ان کے ذہن میں قبلہ تھا بیت المقدس۔ آقا نے یکدم دوران نماز رخ پھیر لیا۔ اب رب نے کہا عاشقو بتاؤ، ابو بکر بول، عمر بول، عثمان بول، علی بول، قبلے کو جاؤ گا یا کعبے کی طرف آئے گا؟ لیکن انہوں نے چپ کر کے رخ بدل لیا، نہ دلیل پوچھی، نہ قرآن پوچھا، نہ جبریل پوچھا، نہ وحی پوچھی۔ انہوں نے کہا تیرا سنگ در جو نہ مل سکا، تیرا سنگ در جو نہ مل سکا، تیری راہ گزر پہ جبین سہی، ہمیں سجدہ کرنے سے کام ہے، جو وہاں نہیں تو یہیں سہی۔ تو مقام غور ہے کہ کعبے کا کعبہ مصطفیٰ ہے۔ اگر کعبے کے غلاف پر ہر سال 8.5 ارب خرچ جائز ہے تو آمنہ کے لال کی آمد پہ بھی چند ہزار کیسے ناجائز ہے؟ ہائے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ پھر میں گیا پچھلے دنوں چکبیلی، ہمارے بندیال کے ایک وہاں پہنچے تھے، وہ کہہ رہا تھا اعتراض کر رہے تھے، یہ اعتراض کر رہے تھے، وہ کر رہے تھے، یہ اعتراض وہ اعتراض۔ بس یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، کسی کے حصے میں آئی تنقید ہے، کسی کے حصے میں آئی تعریف ہے۔ اور میں تو حیران ہوں کہ نیو یارک جہاں سے وہ فلم ریلیز ہوئی ہے میرے آقا کے خلاف، اسی میں ایک ہے مائیکل ہارٹ، اس نے کتاب لکھی ہے The 100
دنیا کی 100 شخصیات اس نے سلیکٹ کی جن سے وہ متاثر تھا. ہر ایک کے حالات لکھے, اپنے کومنٹس دیے کہ اس سے میں کتنا متاثر ہوں, اس سے کتنا متاثر ہوں, اس سے کتنا. مائیکل ہارٹ ہے عیسائی, کرسچین, لیکن کتاب کی ابتدا نہ ذکر عیسیٰ سے کرتا ہے, نہ ذکر شیکسپیئر سے کرتا ہے, نہ ذکر نیپولین سے کرتا ہے, نہ ذکر ماؤ زے تونگ سے کرتا ہے. کتاب کی ابتدا ذکر مصطفیٰ سے کرتا ہے. اور وہ کہتا ہے مسلمانوں تم تو نبی کے عاشق ہو, عاشق کا کام ہی یہی ہے کہ وہ کہے میرے محبوب کا پہلا نمبر ہے. میں عاشق بھی نہیں, کلمہ گو بھی نہیں, میں تو عقل کا چراغ لے کے نکلا تھا. میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں جیسے عشق کی دنیا میں محمد کا پہلا نمبر ہے, عقل کی دنیا میں بھی محمد کا پہلا نمبر ہے. نعرہ تکبیر. اللہ تعالیٰ سارا مدینہ شریف کھڑا دی. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. مائیکل ہارٹ کہتا ہے he is the only man in history. توجہ فرمائے پڑھے لکھے دوست, وہ کہتا ہے he is the only man in history who was sovereignly successful on both the religious and secular relevance. محمد تاریخ انسانیت میں واحد آدمی ہے جو مذہب کی دنیا میں بھی پہلے نمبر پر ہے, دنیا داری میں بھی پہلے نمبر پر ہے. اجازت ہو تو میرا چشتی صابری ذوق ہے, ہم تو قوالی کے قائل ہیں. ذرا ترجمہ کرا دوں شعر سے. متی اللہ شعر کہتا زمین اونچی, زمین سے آسمان کا ہے نظام اونچا. زمین اونچی, زمین سے آسمان کا ہے نظام اونچا. یوں ہی پھر آسمان سے عرش اعلیٰ کا ہے بام اونچا. یوں ہی پھر عرش حق سے لا مکان ہے لا مکان اونچا. یوں ہی پھر لا مکان سے ہے محمد کا مقام اونچا. کہ زمین سے آسمان اونچا ہے, آسمان سے عرش اونچا ہے, عرش سے لا مکان اونچا ہے, اور لا مکان سے محمد عربی کا مقام اونچا ہے. اجازت ہو, یہ میرے رب کی دین ہے, چاہے تو کلمہ پڑھ کے تنقید کرے, چاہے تو ہندو ہو کے تیرے نبی کی نعت لکھے. انڈیا کا ہے کالکا پرشاد, ہندو ہے, کہتا اگر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں پہ میرے لا دے, دولت کونین کو میرے دامن میں چھپا دے, پھر کالکا پرشاد سے پوچھے کہ تو کیا لے, وہ نالین محمد کو آنکھوں سے لگا لے. پھر ہے دلو رام کوسری قادری صاحب, قلم توڑ دیا, ہندو ہے, کہتا ہے اللہ غنی رونق بازار محمد, اللہ غنی رونق بازار محمد, معبود جہاں خود ہے خریدار محمد, معبود جہاں خود ہے خریدار محمد. سنتے ہیں کہ کہتے ہیں دیکھنے والے, اللہ کا دربار ہے دربار محمد. آخری شعر میں قلم توڑ دیا, کہتا کچھ عشق محمد کے لیے نہیں شرط مسلمان, کچھ عشق محمد میں نہیں شرط مسلمان. کہ کملی والے کے عاشق ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں. کیوں؟ پنجابی شاعر ہے نا, مسلم شاعر ہے, کہتا اس عشق دی ریت جہاں تھی جدا, نہ راہ ویکھدا نہ قرآن ویکھدا, جتے چاہے جھکا دے وے عاشق دا سر, نہ کعبت نہ کربلا ویکھدا. وہ کہتا کچھ عشق محمد میں نہیں شرط مسلمان, کوسری ہندو بھی ہے طلبگار محمد. اور انڈیا سے مہندر سنگھ بیدی سکھ شاعر ہے, کہتا عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں, عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں, صرف مسلم کا محمد پر اجارہ تو نہیں. کل مجھ گناہگار کو حشر میں جنت ہو نصیب, کملی والے کا کہیں اس میں اشارہ تو نہیں. پھر آقا کے دربار میں صرف دلوں کے خلوص دیکھے جاتے ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی مسلم فریقین شخصیت ہے, فرماتے میرے والد ذوالفقار شاہ عبد الرحیم کو ہر سال آقا کی ولادت کی محفل سجاتے تھے. ایک سال گھر میں کچھ نہ تھا, صرف بھنے ہوئے چھولے تھے. آقا کی محفل سجائی, آخر میں چھولے تقسیم کر دی. خود سوئے بخت جاگا خواب میں میرے آقا آ گئے. قسم قسم کے محافل میلاد کے کھانے پڑے تھے. میرے آقا نے فرمایا میرے دوستو ذرا وہ شاہ ولی اللہ کے والد شاہ عبد الرحیم والے چھولے لے آؤ. علماء کہتے ہیں وہاں ڈالر نہیں دیکھے جاتے, دلوں کے خلوص دیکھے جاتے ہیں. اور پھر اس برے صغیر پاک و ہند میں علماء دیوبند اور علماء بریلی کے مسلمہ پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی, کتاب کا نام ہے فیصلہ افت مسئلہ, جو گورنمنٹ پنجاب محکمہ اوقاف نے چھپائی ہے. گورنمنٹ نے کہا کہ دونوں فرقوں کے آپ پیر ہیں, آپ فیصلہ کر دیں. آپ فرماتے ہیں کہ فقیر
ذریعہ برکات سمجھ کر آپ ہر سال محفل میلاد سجاتا ہے اور قیام میں لطف و لذت پاتا ہے، اور کہتے ہیں باقی رہا محفل میں آقا کا آنا کوئی ناممکن امر نہیں ہے، آقا چاہیں تو مدینہ سے چل کے محفل میں آ بھی جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں آقا مزار میں ہیں، کائنات کی محفلیں سامنے ہیں، حاجی امداد اللہ کہتے ہیں محفل والوں کو خلوص پسند آ جائے تو مدینہ دور نہیں، آقا چل کے محفل میں آ بھی جاتے ہیں۔ الہ العالمین سے دعا ہے تو قبلہ حاجی صاحب کی اس کاوش، اس عشق کو، اس سوز کو، اس گداز کو، اس محنت کو اپنی بارگاہ اور اپنے حبیب کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔